تو نے مذاق سمجھا ہے جن کے لیے قرآن کی آیتیں اترے؟ کون؟ سبحان اللہ۔ سیاست کیا کر لوگوں کے معاذ اللہ کان کھا لیے تو نے بدبختو، تجھے پتہ ہی نہیں حضور کی اہل بیت کے لیے ایسے ناگہانے الفاظ، ایسے بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے جن کے لیے تطہیر کا انتظام خود میرا خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی سیاست گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، بولتے نہیں، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی سیاست غلاظت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی سیاست پلیدگی ہے کہ نہیں ہے؟ تم کہتے ہو سیاست کے لیے، خدا کہتا ہے میں نے اس پلیدگی سے پاک کر دیا۔ کون اونچی سبحان اللہ۔ حب اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ہو قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ قدر والے، بس قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ قدر والے، سارے نے پڑھنا، سارے غلام بیٹھے ہیں حضور دی اہل بیت، کتے بیٹھے ہیں، تو یہ قدر والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ دل و زبان قدر والوں کا ہی خوش نصیبی سے یہ مزین ہوتا ہے کہ اسے اہل بیت طاہر پاک کی ثنا کرنی نصیب ہو۔ اور قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اللہ عز و جل جل شانہ عظم نوالہ واتم برہانہ کا بے حد اربوں خربوں سے بے شمار بڑھ کے شکر اور بے حد حمد و ثنا، ساری تمہیدیں حمد ثنا اسی کے لیے جس نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی، سارے زمانے سے سونا یار بنایا، ہر شے سے بڑھ کر افضل، ہر خلق سے بڑھ کر آسن، ہر خوبصورت سے بڑھ کر خوبصورت محبوب بنا کر، جمیل بنا کر، احسن بنا کر اس کی اہل بیت کو بھی پاک فرما دیا، اس کے اصحاب کو بھی پاک فرما دیا۔ یہ پاکی کی جو آیت ہے نا، یہ کے لیے اہل بیت طاہر پاک کے لیے نہیں، اس کے علاوہ اور آیت بھی ہے صحابہ کرام کے لیے، ہاں، لیکن اس بات کو سمجھیں، وہ جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، نعوذ باللہ کہتے ہیں سیاست کے لیے تھی، یہ ہے وہ، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، اور ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو صحابہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان دونوں کی پاکی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ آیت آپ کو دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، نہ دکھاؤں خدا کی ذات کی قسم، جو چوٹ کی سزا وہ میری سزا، منہ مانگا انعام دوں گا، دونوں کے لیے آیتیں موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو پاک فرما دیا ہے، محفوظ فرما دیا ہے گناہوں سے، اللہ نے ان کی طہارت کا انتظام فرمایا، ان کے مقام و مراتب بہت زیادہ۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جس ہستی کی مخالفت کرتے ہیں نا لوگ، جن کو مانا جاتا ہے ان میں سے، وہ حضور کی اہل بیت ہے، حضور کی ذات اطہر ہے، مولا کائنات کی ذات اطہر ہے، مولا حسنین کریمین، آپ کے شہزادے، آپ کی حضور کی آل پاک، مولا کائنات کی اولاد پاک کے دشمن ہیں، آج بھی ویسے موجود ہیں، آج بھی ویسے موجود ہیں، منافقت تب بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، آپ اٹھا لو طریق جیسے مرضی۔ حضور کی اہل بیت طاہر پاک کا بغض شکلیں ہی نہیں نسلیں بھی برباد کر دیتا ہے۔ بغض آل رسول، بغض مولا کائنات شکلیں ہی نہیں، عقلیں ہی نہیں، نسلیں ہی برباد کر دیتا ہے، خدا کی ذات کی قسم۔ اور ان کی محبت دنیا ہی نہیں، اولاد ہی نہیں،
خاندان ہی نہیں آخرت بھی پاک کر دیتا ہے. نا سبحان اللہ. روشن کر دیتا ہے, منور کر دیتا ہے. ان کی محبت ایسا مزدہ. آئیں میں آپ کو چند واقعہ درج کرتا ہوں. آل رسول سے محبت تھی, لیکن میں ان کو پہلے جواب دے دوں. وہ جو کہتے ہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے, مکے کی سرزمین ہے. کو سبحان اللہ, کو سبحان اللہ. بڑی توجہ طلب بات ہے, خدا کی ذات کی قسم. یہ جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے, امام زین العابدین ہے. کو سبحان اللہ. امام الائمہ, امام الاولیاء, شہید ابن شہید سین امام زین العابدین کے شہزادے, میرے آقا شہید ابن شہید کے شہزادے امام زین العابدین حسین علی بن حسین رضی اللہ عنہ. مکہ کی سرزمین ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ کچھ کر سکتے تو کربلا میں. میں نے کہا ذلیلو تجھے پتہ نہیں, وہ امتحان تھا ان کا. تو انہوں نے دکھایا کہ قوت ہوتے ہیں, زور نہ لایا, بیٹھے مانا رضائی ہو. ہم تو اپنے خدا کی رضا کو مان رہے ہیں, ورنہ زین العابدین کے تو ڈر کا نوکر بھی ٹھوکر لگائے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ان کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی مینا کے قریب سے گزرے. وہاں دیکھا آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں. ایک عورت تھی, رونا دھونا کر رہی تھی, اس کے بچے ہیں, وہ رو رہی تھی. جب روئی اس کے بچے بھی رونے لگ پڑے. اب اس کے قریب جمع ہو کر وہ سارے رو رہے ہیں, عورت بھی رو رہی ہے, اس کے بچیاں تھی دو تین, وہ بھی رو رہی تھی. اپنے آقا مولا سین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ قریب سے گزرے. فرمایا کیوں روتی ہے؟ اب قریب تشریف لیا. فرمایا عورت کیوں روتی ہے, کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے عرض کی حضور میرا ایک خامد تھا جو انتقال کر گیا. اب اس نے, ہم غریب تھے, جو ہمارے لیے ورثہ چھوڑا, مال چھوڑا, اس میں ایک گائے تھی. وہ گائے دودھ دیتی تھی, اس کے دودھ سے ہی میرا اور میری بچیوں کا گزر بسر ہوتا تھا. یہی ذریعہ معاش تھا. اسے بیچ کر ہم کھانا پکانا, سودا سلف لیتے تھے, اسی سے کام چلاتے تھے. حضور وہ بھی مر گئی ہے. اچھا تو روتی کیوں ہے؟ زین العابدین ہے نا, کو نا سبحان اللہ. فرمایا اگر تو کہے تو گائے کو زندہ کر دے. مجھے کو یار سارے سبحان, مزہ نہیں آیا. میری آواز میں تھوڑی اچھی آواز ہونی چاہیے, اچھی کو ٹل لا کے سبحان اللہ ایسے بولو نا, پتہ چلے کہ غلام بیٹھے, ادھر نہ بیٹھا ہوئے, کوئی اتنے منکر بیٹھے, محسوس ہوئے کہ انہوں نے عاشق بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا وہ لوگ سنے جو بکتی ہے, کہتے کر کچھ نہیں سکتے, وہ سنے خدا کی ذات کی قسم. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عورت اگر تیری خواہش ہو تو چاہے تو اس گائے کو زندہ کر دے. حضور ایسا ہو سکتا ہے تو کر دے. اور وہ تو پھر دیکھ اب زین العابدین کرتا کیا ہے. راوی کہتے ہیں اب لوگوں سے نکلے, دور جا کر سجدے میں گر پڑے, اللہ کی بات میں سجدہ کیا, اپنے یار سے باتیں کی, اپنے مالک سے خدا سے باتیں کرنے کے بعد سر اٹھایا, سر کو آسمان کی طرف دیکھا, اٹھا کر آسمان کی طرف جب دیکھا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لب مبارک کھل رہے تھے, آپ کے لب مبارک پر اور زبانی طور پر کوئی کلمات تھے. یہ نہیں پتا چلا وہ کلمات کیا تھے. وہ پڑھ کر آپ نے گاں پر پھونکے اور گاں کو جا کر ٹھوکر لگائی. اٹھ, کہتے خدا کی ذات کی قسم امام کی ٹھوکر کا لگنا تھا. وہ گئے کار جالتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. تم کہتے ہو کچھ کر نہیں سکتے, قوت نیا زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی. وہ نا سبحان اللہ. یہ ان کی شان ہے. یہ کربلا کے پہلے کا واقعہ نہیں, بعد کا ہے. اور سبحان اللہ. اور خدا کی ذات کی قسم کسی کو معلوم ہی نہیں ان کے پاس پاور کتنی ہے, کتنی طاقت ہے. اور اگر کسی کے دل میں شک ہو امام حسین پاک کے متعلق تو ان کی بھی سن لو. کو سبحان اللہ, کو سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان, عظمت, مقام و منزلت کو کون سمجھ سکتا ہے. بلکہ امام جعفر صادق کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے, میں نے کہا مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں. کو سبحان اللہ.
پتھروں کو بلا دیتے ہیں، پرندوں کو اڑا دیتے ہیں، جانوروں کو بلوا دیتے ہیں اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ وہ کیا نہیں دیتے؟ جو مانگو ان کے در سے ملتا ہے۔ ان کا مقام اعلیٰ، مرتبہ اعلیٰ، حوالہ میرے پاس موجود، اور اقتباس الانوار کے اندر روایت پاک موجود، شواہد النبوہ کے اندر کئی کتابوں میں موجود ہے روایت۔ حسین امام جعفر صادق شہزادے ہیں میرے آقا مولا حسین امام زین العابدین کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھے موج میں آ گئے تو سبحان اللہ، میرے امام موج میں آئے تو پھر کیا مقام ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب موج کے اندر آئے تو لوگوں سے فرمایا آپ نے، لوگوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نانا جان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پرندے اکٹھے کیے تھے، زندہ کیے تھے، پتا ہے وہ پرندے کون کون سے تھے؟ لو خاموش۔ پھر خود فرمایا اگر تم چاہو تو آج ہم نہ ویسا کر کے دکھا دے، یار اچھی دیکھو نا، سبحان اللہ۔ میں اگر تم چاہو تو آج تجھے میرے آقا امام الانبیاء کے جد امجد نے جو کر کے دکھایا تھا، آج اپنے نانا کا غلام نہ کر کے دکھا دوں، حسین ابن علی کا حسین ابن علی کا بیٹا آج تجھے کر کے نہ دکھا دے۔ لوگوں نے اس کی حضور ایسا آ جائے تو کیا ہی خوب ہے، تو سبحان اللہ۔ آپ نے جب فرمایا جاؤ پھر ایک مور لے کر آؤ، وہ پرندہ ایک مور تھا، اونچی کو سبحان اللہ۔ ایک کوا لے کر آؤ، ایک کوا تھا، فرمایا ایک کبوتر لے کر آؤ، ان میں سے ایک کبوتر تھا، میں ایک باز لے کر ان میں سے ایک باز تھا۔ یہ علم ابن مولا علی کا مقام ہے، مولا کائنات کے علم کا مقام ہوگا، کیا ہوگا؟ سرکار کے علم کا مقام پھر کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ امام زین العابدین باجان رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے میرے آقا حسین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا تو لوگوں نے اکٹھے کیا، چاروں جانوروں کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آئے، فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ، ان کو کاٹو، ذبح کرو، ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کا قیمہ بنا لو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آپس میں ملا دو، بس سریاں جو سارے نا ان کے، ان کو کچھ نہیں کرنا، وہ سلامت رہے، پھر سارے میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے کیا گیا، چاروں جانور لیے، گردنیں کاٹی، ذبح کیے، قیمہ بنایا، ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں مکس کر دیا، ہڈیاں مکس، قیمہ مکس، گردنیں پکڑی ایک طرف، قیمہ ایک طرف، آپ کے قدموں میں رکھ دی، حضور آپ کے حکم کی تعمیل ہو گیا، آپ لے آئے، حضور لے آئے۔ آپ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ زندہ ہو جائیں حضور؟ ہو جائیں۔ فرمایا دیکھو پھر، راوی کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے ان چار گردنوں کو سامنے رکھا اور ایک طرف اس گوشت وغیرہ کو آپ کی خدمت میں رکھا ہوا تھا، آپ نے ان میں سے مور کی سب سے پہلے گردن پکڑی، اس کی گردن کو پکڑ کر کے فرمایا قم باذن اللہ، چل اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کہتے خدا کی قسم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہڈیاں اور گوشت مور کا تھا اس ڈیڑھ سے نکلنے لگا، نکلتے نکلتے وہ مور صحیح و سلامت ہو کر کھڑا ہو۔ ایسے ہی کوے کو حکم کیا، ایسے ہی باز کو حکم کیا، ایسے ہی کبوتر کو، چار کے چار جانور کھڑے کر کے سامنے قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی ہو۔ اور جو آج بکواس کرتے ہیں ان کی عزت مبارکہ پر ان کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں حضور غوث پاک کی۔ رنجیت سنگھ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کمینے کا یہ لاہور کے اندر مجسمہ بناتے تھے، یہ ذلیل خنزیر سکھ تھا، بڑا ظالم حکمران تھا یہ کمینہ، اس کی حکومت تھی، ہندوستان کا واقعہ ہے کہ اس کی حکومت میں ہمارے آقا مولا ایک بزرگ بڑے مشہور تھے، سیدی گل محمد خان رحمۃ اللہ تعالی، اچھی کو سبحان اللہ۔ یہ تھے مجذوب بزرگ، یہ تھے مجذوب بزرگ تھے، مجذوب۔ تو آپ کے زمانے ظاہری کے اندر میرے آقا مولا حضور غوث پاک کے محب تھے بڑے۔ آپ کو پتہ ہے آج تک ہندو حضور غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، سبحان اللہ۔ سکھ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ جو بڑے ان سے آئے نا اٹھ کر، انہیں پتہ ہے وہ بتوں کو کم پکارتے ہیں، اللہ کی قسم ساڈے بابے ان بہت پکارتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی کچھ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے نہیں ہیں بلکہ
یہ ذلیل ہمارے نہیں ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا حسن یا حسین یا صدیق مدد کہنا شرک ہے، یا غوث پاک المدد کہہ دیا تو مشرک ہو گئی. یہ بدبخت لوگ ہیں. ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک دیتے ہیں، رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں. وہ بدبخت لوگ جو بکواس کرتے ہیں کہ خیموں پاکوں کو معاذ اللہ آگے لگا دی گئی، معاذ اللہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میں نے کہا ذلیلو سنو، جو ہندوؤں کی عزتوں کو بچا سکتے ہیں ان کی عزت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور یار اونچی تو کو سنیو سبحان اللہ. مزہ تو ہے بندے کو سنانے کا، آپ کو سننے کا بھی مزہ ہے، ہمیں سنانے کا مزہ ہے. مجھے بھی پتا چلے آگے منن والے بیٹھے ہیں، ایویں تو نہ بیٹھے منہ چچے میں چوائے ہو، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. عزت اور ادب یہ ہے ان کے ذکر کا کہ تمہیں جھوم جھوم کر سبحان اللہ کہنا. اب سنو حضور غوث پاک کی شان. ایک سکھ تھا ایک سکھنی تھی، دونوں. ان کے زمانے میں ایک ایسا ہی بدبخت تھا نام نہاد مسلمان جو کہتا تھا اولیاء کچھ کر نہیں سکتے، ختم ہو جاتے ہیں، مار کے ناؤز باللہ مٹی میں مل جاتے. بالکل ذلیل کا یہی عقیدہ تھا. اس خنزیر نے معاذ اللہ ایسا عقیدہ بڑا رکھا. طریق شواہد ہے، اٹھا کر دیکھ لو. اب جو یہ بات غوث پاک کے یا انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے ان سے مانگنا شرک ہے یا کفر ہے یا ایسے یا ویسے، اسے ذلیل نہ کہے تو کیا کہے؟ جو کہ ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی معاذ اللہ ہے. اس نے معاذ اللہ اس کا ایک لڑکی اس سکھ کی بیوی پر دل آ گیا، اس کا شیدائی بن گیا، فدا ہو گیا. وہ بڑی خوبصورت تھی، نہ اس تار میں رہتا تھا اسے کوئی موقع ملے اور وہ بےغیرتی کرے، لیکن اسے کبھی کوئی موقع نہیں ملا. ایک دن وہ سکھ اپنی بیوی کو لے کر آنا اس کے سسرال چھوڑنے جا رہا تھا تو اس بدبخت نے بھی دیکھ لیا. اس ذلیل نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا. اب جب وہ دور جنگل میں نکل گیا نا، آپ کو پتہ ہے پہلے جنگلات کافی ہوا کرتے تھے، تو اس جنگلات میں جب گیا گھنے جنگل کے اندر، اس نے پیچھے سے جا کر کہا تمہارا گھوڑا تھک گیا ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ دونوں، میں تم دونوں کو لے جاتا ہوں، تمہاری بیوی کے سسرال چھوڑ دیتا ہوں. اس سکھ نے کہا نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر کہ تھک گیا ہم پہنچ ہی جائیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں تمہارا گھوڑا کمزور ہے، چلو تم ایسا کرو پھر اپنی بیوی کو میرے ساتھ بٹھا دو، تم نہ بیٹھو، تم اپنی بیوی کو بٹھا دو تاکہ تمہارے گھوڑے کو بھی کچھ آسانی ہو جائے گی، جانور ہے. اب وہ سکھ کہنے لگا کہ تجھ پر یقین کیسے کیا جائے، تم ہمیں کوئی ضامن دے اپنا، تو میری بیوی کو میری سسرال پہنچا دے گا. اس نے کہا اس جنگل میں درندوں کے علاوہ کون ہے، اس جنگل میں کوئی انسان ہے نہیں میں تجھے جو اس پر گواہ دوں. تو وہ دونوں میاں بیوی بولے، کہنے لگے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تم ایسا کرو کہ جو مسلمان ہیں وہ بڑے پیر صاحب 11ویں والے پیر کو بڑا مانتے ہیں، تو نا سبحان اللہ حضور غوث پاک کو بڑا مانتے ہیں، تم ان کو گواہ بنا دو ہم تم پر یقین کر لیں گے. وہ بدبخت ہنسنے لگا. سنا ٹھیک ہے بنایا. اس ذلیل نے دل میں سوچا کہ وہ تو انتقال فرما گئے ہیں، اب میں وہ الفاظ نہیں کہتا جو ذلیل کے تھے معاذ اللہ خنزیر کے. اس نے کہا وہ کیسے آئیں گے نعوذ باللہ. اس نے سوچا دل نہیں کرتا جیسا ان کا برا عقیدہ ہے کہ ہڈیاں کھا گئی ہوں گی، نہیں یہ تو وہ ہیں. اور سنو خدا کی قسم ان کی شان، وہ جو بکواس کرتے ہیں کہ آل رسول حضور کی عزت پردہ دار ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ کو معاذ اللہ ان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، وہ لوگ سنیں. اب اس بدبخت نے جیسے اس عورت کو پیچھے بٹھایا تو اس کا مرد گھوڑے کو کھینچا آگے ایسے چلنے لگا. اس نے گھوڑا پیچھے کر کے اس کی گردن اتار دی تلوار سے اور عورت کو لے کر ہنستے ہنستے چلا گیا. اب جا رہا ہے وہ کمینے کان سن کھول کر سنے جو کہتے ہیں اہل بیت طاہر پاک کی عزتوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. میں نے کہا کمینوں کیا وہ اسی دن آ جاتی اگر ایک بال بھی ننگا ہوتا اور اسے کوئی دیکھ لیتا، سورج نہیں چڑھا تو سیدہ و طیبہ و پاکوں کی شان تو کیا عالم ہوگا. اب وہ سکھ لے کر وہ نام نہاد ذلیل مسلمان لے کر جا رہا تھا. اب اس کی عورت وہ جو سکھنی تھی بار بار اس نے پیچھے کو دیکھا، بار بار پیچھے کو دیکھا. وہ ہنس کر کہنے لگا کیا دیکھتی ہے، تیرا خامد آنے والا نہیں ہے، اس کی تو میں نے گردن اتار دی. سرکار بدبخت میں اس خامد کو نہیں دیکھ رہی. اس نے کہا کیا دیکھتی ہے؟ اس نے کہا میں تو اس پیر کو دیکھ رہی ہوں جسے سارا زمانہ غوث اعظم دستگیر کہتا ہے.
کہا وہ نہیں آنے والے، ان کا تو انتقال ہو گیا. اس نے کہا نہیں، تیرے عقیدے میں ہوا ہوگا، پر مجھے پتا ہے انہیں مسلمان پکارتے ہیں، وہ آتے ہیں. اب اتنا کہنا تھا خدا کی ذات کی قسم. وہ کہتی دو گھوڑ سوار آئے، پرکا پوش تھے، انہوں نے آ کر فوراً اس کمینے کی گردن کو اڑا دیا اور مجھے پکڑا اور جا کر میرے خامد کے پاس لے گئے. اس کا گھوڑا، اس پر مجھے سوار کیا اور وہاں آ کر میرے خامد کی گردن کو پکڑا، اس کے سر کو اس کے تن سے لگا کر کہا قم باذن اللہ. اونچی کو سبحان اللہ. کہتے خدا کی قسم. اور ان میں سے ایک بزرگوں نے حکم فرمایا، میرا خامد اٹھتا بنا، کھڑا ہو گیا. انہوں نے اس گھوڑے پر بٹھایا تو ان دونوں بزرگوں کے میں نے چہرے دیکھے، بڑے نوری تھے. ایک زیادہ نور والا، ایک تھا وہ بھی بڑے نور والا، پر دوسرے بزرگ تھے ان کا زیادہ نوری تھا. کہتے میں نے ان میں سے ایک بزرگوں کو پہچان لیا. سبحان اللہ. اب جب گاؤں واپس گئے تو وہ قتل کا چرچا ہوا، پتا چلا اس کی لاش ملی، یوں تو کر کے وہ خامد پہنچ گیا. توجہ ادھر میری طرف. وہ پہنچ گیا جب تو کیس پہنچے سی رنجیت بغیرت کی. رنجیت سنگھ جو تھا ان کا کمینہ، یہ بڑا ظالم حکمران تھا. اس کے پاس اس نے لوگوں کو طلب کیا، ان کو بلایا کہ ان کو اس شخص کا گھوڑا تو تمہارے پاس ہے، سمجھ آتی ہے تم نے گھوڑے کی لالچ میں اسے قتل کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، حقیقی بات ہے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا. اس نے کہا تمہارے پاس گواہی کیا ہے؟ تو اس میاں بیوی نے کہا ہاں ہم تجھے بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بنا، ہمارے پاس گواہ نہیں. ہاں جو مسلمانوں کے فلاں بزرگ ہے نا، گل محمد خان، وہ سبحان اللہ، گل محمد خان جو ہے بزرگ مسلمانوں کے اس وقت مجذوب بزرگ تھے اس علاقے میں. کہا جو مسلمانوں کے مجذوب بزرگ ہیں نا گل محمد خان، وہ ادھر موجود تھے، ہم نے انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کہا ایسا ہے تو ان کو بلاؤ، ان سے پوچھ لو. جب پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا سائل تو آپ کٹہرے میں تشریف لے آئے. تو انہوں نے پھر آپ سے سارا واقعہ عرض کیا. آپ بس سنو، یہ عورت سچ کہتی ہے، یہ لڑکا سچ کہتا ہے، خامد اس کا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو آئے تھے جنہوں نے کاٹا اور ان کو جگایا، ان کا نام غوث اعظم دستگیر ہے. انہوں نے میرے مرشد کو پکارا تھا، وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے ان کی مشکلیں دور کی. تو سوچو، جو اپنے غلاموں کی عزتوں کو پامال نہیں ہونے دیتی، ان کی عزت کو کون پامال کر سکتا ہے؟ اللہ سمجھے اس بات کو. حضور کی اہل بیت اطہار پاک کی محبت ایمان کی جان ہے، اور ایسے الفاظوں کا بکنا معاذ اللہ سری. تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں عذاب نہیں ہونے والا. ذلیلہ تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے. فضل کبریا حسین ہے، ہاں جان مصطفیٰ حسین ہے. تجھے کیا خبر، میرا بادشاہ حسین ہے. ساری کائنات کی عزت خدا کی قسم جو بچی ہے امام حسن و حسین کے جوڑوں کے صدقے سے اللہ نے. تم حضور کی عزت پر بکو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا 5 مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو